حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حالات و واقعات میں لکھا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ 1978 میں امریکہ کا دورہ کرنے گئے تھے اور وہاں ایک مسلمان تنظیم جو تھی اس نے حضرت کو بلایا تھا اور اس میں تمام مسلمانوں کو جو امریکہ میں رہتے تھے اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ تو ان کا ایک یہ اجلاس تھا، ایک پروگرام تھا جس میں ان کی ووٹنگ بھی ہونی تھی اور ایک قسم کا کھانا کا بھی اہتمام کیا گیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو وہاں جو مسلمان اکٹھے ہوئے اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے دیکھا مسلمانوں کی حالت، ایک تو امریکہ میں غیر مسلم ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ اسلام سے جتنا دور ہے وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مسلمان جو اس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اور پھر اس ادارے میں اکٹھے ہوئے تو ان کی حالات دیکھ کر حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ ان لوگوں کا تو شاید دین اسلام کے ساتھ یا اسلامی احکام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یعنی برہنہ عورتیں جو تھیں ان کا لباس جو ہے وہ مکمل نہیں تھا، برہنہ لباس تھا اور مخلوط نظام تھا، مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھا رہے تھے، اٹھ رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے اور اپنی خوش گپیوں میں وہ مصروف تھے۔ اور اسی طرح کھانا جو تھا، جب کھانے کا اعلان ہوا تو اس وقت بھی یہ اعلان کیا گیا کہ جس نے حلال کھانا کھانا ہو وہ مچھلی کھا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو حلال غذا ہے وہ بھی تو مسلمان کھاتے تھے، لیکن جو حرام غذا ہے وہ بھی وہاں لوگ کھاتے ہیں، مسلمان کھا لیتے ہیں۔ یعنی ان کی تعلیم و تربیت میں اتنی کمی ہے، وہاں کے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں اتنا کمی ہے کہ حرام غذا بھی وہ کھا لیتے ہیں۔ تو حرام غذا سے بچنے کے لیے اور بعض مسلمان جو وہاں رہتے ہیں اور حلال غذا کھاتے ہیں تو ان کو حلال غذا بتلانی پڑی کہ جس نے حلال غذا کھانی ہو تو اس کے لیے مچھلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو بڑا حیران ہوا میں، اور اس تنظیم کا جو صدر تھا جس نے بلایا تھا ہمیں، جس کی دعوت پہ ہم گئے، تو میں اس کو ملا اور میں نے کہا کہ بھائی یہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے، ان کی تو کوئی دینی تعلیم و تربیت ہی نہیں ہے، یہ تو اسی امریکہ کے غیر مسلم لوگ ہیں جو ان کا جو ماحول ہے، رہن سہن ہے، تو مسلمانوں کا بھی وہی ہے یہاں پر۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا حضرت یہ جو یہاں کے مسلمان ہیں نا، یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں اور کلمہ پڑھتے رہیں، صرف یہی ان کی نجات کے لیے بھی کافی ہے۔ یعنی یہ سال بعد ہم جو اس تنظیم کا اجلاس رکھتے ہیں، جلسہ منعقد کرتے ہیں، اس میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان کہہ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کا نام لیا جاتا ہے اس تنظیم کے اجلاس میں، تو اتنا بھی ان کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ دین اسلام سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ اتنا بھی اگر کر لیں تو یہ کافی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، یہ لوگ اسلام سے اتنا کیوں دور ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ دراصل ان کے والدین ہندوستان سے امریکہ آئے تھے، ہندوستان اور پاکستان سے امریکہ آئے تھے کمانے کے لیے کہ اچھا روزگار مل جائے ہمیں، لیکن انہوں نے ایک چیز تو دیکھی، روزگار تو دیکھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہماری نسلیں پیچھے پاکستان یا ہندوستان میں رہیں گی تو ان کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا، اور اگر ہماری اولاد یا ہماری وہ نسل جو امریکہ میں ہمارے ساتھ رہے گی تو ان کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے صرف کمانے کو دیکھا، صرف پیسے کو دیکھا، لیکن اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں کیا کہ یہاں امریکہ میں کوئی ادارے ہیں یا نہیں ہیں جن میں مسلمانوں کے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ تو اس لیے ان کے والدین جو ہیں وہ تو چونکہ صرف کمانے کی غرض سے آئے تھے، انہوں نے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر ہی نہیں کی۔ تو جب ان کے والدین نے اپنی اولاد کی
دینی تعلیم اور تربیت کی فکر ہی نہیں کی تو ان کی اولاد اتنا دور ہو گئی دین سے کہ آج ان کا یہ حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، قرآن پاک نے صرف اپنے آپ کو عبادت میں لگنے کا نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور قرآن پاک نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ایک والد کی ذمہ داری ہے، اور اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ خود جہنم کی آگ سے بچتا ہے، اپنے آپ کو دینی ماحول میں رکھتا ہے، تو اپنی اولاد کی بھی وہ دینی تعلیم کی فکر کرے۔ صرف یہ فکر نہ ہو کہ ہماری اولاد معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جائے، یہ معاش بھی مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ درست کرے۔ یہ بھی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر ہر مسلمان کی معاشی فکر اور بے چینی دور کرے اور مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے مضبوط کرے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کی جو اگلی نسل ہے تو اس کی دینی تعلیم و تربیت کا کیا بنے گا۔ کیا ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدرسے میں بھی ان کا وقت لگوا رہے ہیں یا نہیں، ان کو قرآن پاک بھی پڑھوا رہے ہیں یا نہیں، ان کو کچھ دین کی کتابیں، دین کے مسائل اور نیک اعمال جو ہیں دین کے، ان کے فضائل، یہ بھی ان کو ہم معلوم کروا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے۔ چونکہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو عارضی ہے، اس کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کی تعلیم کے لیے اتنا خرچے کرتے ہیں، لیکن آخرت کی اور قبر کی ہمیشہ والی زندگی جس میں اگر ناکام ہو کے چلے گئے تو وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو ہماری اولاد کا وہاں کیا بنے گا، آگے والے مستقبل کا کیا بنے گا، اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کے، اپنی نسلوں کے صحیح اور اصل مستقبل کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مستقبل موت کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔